وہ کنٹین سے نکلی اور ایک ایسا گوشہ ڈھونڈنے لگی جہاں کوئی نہ ہو لیکن ویلکم ویک تھا۔ یونیورسٹی میں ایسا رش تھا جیسے 14 اگست کو لاہور مال پر ہوتا ہے، خاص کر چمن اور ریگل چوک کے پاس۔ خیر وہ سبزے پر بیٹھ گئی اور منہ نیچے کر کے رونے لگی۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے مسکارا بھی لگایا تھا اور آئی لائنر بھی۔ میک اپ کے نام پر وہ یہ 2 چیزیں زیادہ استعمال کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ سوں سوں کرتی رہی۔ اس کا مسکارا پھیل گیا اور آنکھیں رگڑنے سے آنکھوں کے آس پاس اوپر نیچے سیاہی پھیل گئی۔ اس کے پاس ٹیشو نہیں تھا۔ اپنے سفید دوپٹے سے وہ صاف کرنا نہیں چاہتی تھی۔ انگلیوں سے جتنی آنکھیں صاف کر سکتی تھی اس نے کر لی، لیکن چہرے پر کافی سیاہی پھیل چکی تھی اور وہ عجیب اونچائی کا کھیت سی لگ رہی تھی۔ پر اب اسے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اچھی لگ بھی رہی ہے یا نہیں۔ جی بھر کر رونے کے بعد وہ اٹھی۔ ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس سے گزر رہا تھا جسے اس نے اشارے سے روکا۔ مجھے جاب چاہیے، آنکھوں کو رگڑتے اس نے کہا۔ جاب؟ میرے پاس جاب نہیں ہے۔ پاگل، مجھے جاب چاہیے، کیسے ملے گی؟ اس نے اپنا غصہ اس پر اتارنا چاہا۔ او مجھے تو ابھی خود ڈھونڈنی ہے، کہہ کر وہ چلا گیا۔ 3-4 اور ایسے ہی نمونوں سے ملتی وہ ایک جگہ جا کر کھڑی ہو گئی اور آس پاس موجود دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت تیزی سے آ رہے تھے، جا رہے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کہہ کے لگا رہے تھے۔ وہ سب بہت خوش اور پرجوش تھے۔ ان سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ وہ 40,000 اسٹوڈنٹس میں بلکہ یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی لڑکی ہوگی جو ایسے ایک طرف کھڑی مزید رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری وقت کو برباد کر رہی تھی۔ وہ چپ کھڑی سب کو دیکھتی رہی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اسے بھی چلنا پھرنا چاہیے اور ایک دم اسے یاد آیا کہ اسے اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کارڈ صرف آج کے دن ہی بنے اور آج ہی نہ بنوانے پر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔ وہ پرجوش اسٹوڈنٹس کے ریلے میں شامل ہو گئی اور اونگوں بونگوں کی طرح منہ اٹھا کر چلتی رہی، گھومتی رہی ایک سے دوسرے کیمپس، جیسے وہ کسی تاریخی عمارت کا جائزہ لینے آئی ہو، پڑھنے نہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں یقیناً۔ گہرے جامنی یونیورسٹی رنگ کی شرٹ پہنے اور آسک می کا بورڈ ہاتھ میں لیے وہ خود ہی اس کے قریب آیا تھا۔ وہ 2-3 بار اس کے پاس سے گزری تھی، بلکہ وہ کئی اور آسک می کے پاس سے گزری تھی۔ مجھ سے پوچھئے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ او اچھا۔ آسک می کا وہ بورڈ اسی لیے گھوم رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی ویب سائٹ کے پروموشن کر رہا ہے۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے، یہ کہتے وہ اس کی بیجا لمبی ناک کو دیکھنے لگی۔ ویل، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشاروں اور زبان کے کلام سے بتایا کہ کہاں جانا ہے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی۔ امراہ نے کندھے اچکا کر ایسے کہا جیسے اس کی کارکردگی کو انتہائی فضول کا خطاب بس دینے ہی والی ہو، اور سمجھ اسے اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ اس کی لمبی ناک کی بناوٹ کو سمجھنے میں مصروف تھی۔ یہاں چلی جائیں۔ اب اس نے اس کے ہاتھ ایک نقشہ دیا، اس پر ایک جگہ سرخ دائرہ لگایا۔ آپ کا دن اچھا رہے۔ وہ مسکرانے لگا اور ایسا کرتے اس کی لمبی ناک پھیل سے گئی اور وہ پھر سے اس کی ناک کو دیکھنے لگی۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ وہ جذبز ہوا۔ یقیناً وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کی ناک کو گھور رہی ہے۔ اب وہ ہاتھ میں پکڑے نقشے کو دیکھنے لگی۔ اسکول کی کتاب کے نقشے کے علاوہ یہ اس کے ہاتھ میں آنے والا پہلا نقشہ تھا جو کسی عمارت کا تھا، اور وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی وہ اس نقشے کو استعمال کر کے بھٹک تو کئی بار سکتی تھی، لیکن اصل مقام پر 50ویں کوشش پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مزید کسی سے کوئی لیکچر نہ سننا پڑے، وہ آرام سے نقشہ لے کر بھٹکتی رہی۔ اسے ایک ڈر اور بھی تھا کہ کہیں دائم نوال وغیرہ اس کے پیچھے نہ ہو کے دیکھیں یہ اپنے کام کر بھی پاتی ہے کہ نہیں۔ ادھر ادھر گھومتے 3-4 بار لمبی ناک والے آسمی نے اسے نوٹ کیا۔ آپ جا کیوں نہیں رہی؟ نقشہ دینے والا اس کے پاس آیا۔ مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا۔
میں نے نشان تو لگایا ہے، بورڈز پڑھتی جائیں اور چلتی جائیں، آپ مجھے چھوڑائیں۔ ہیں؟ اس کی دونوں آنکھیں کچھ زیادہ ہی پھیل گئیں۔ امرہ کا انداز ہی ایسا تھا کہ بھائی ذرا مجھے میری دوست کے گھر تک تو چھوڑاؤ۔ ایک بار پھر اس نے ہاتھ سے اشارے کر کے اسے سمجھایا، یہاں سے دائیں، پھر سیدھا، پھر تھوڑا سا بائیں اس طرف۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ مجھے چھوڑ آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ اس بار وہ بیچارہ ایسے حیران ہوا جیسے اس کا کوئی مردہ رشتہ دار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ کیسا ڈر؟ آج ہیلووین نہیں ہے، مجھے ان سب سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے آس پاس چلتے پھرتے ہر قوم و نسل کے لڑکا لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ امرہ کی طرف اجنبی سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کہکا لگانا ضروری سمجھا، پھر واقی ٹاکی نکال کر بولنے لگا، جارج سنو، ایک ہندوستانی لڑکی پاکستانی۔ اس کی بھویں تن گئی۔ جارج، ایک پاکستانی، بلو اینڈ وائٹ، ڈارک بلو شرٹ اور وائٹ دوپٹہ۔ دوپٹہ میں آئے گی، اسے پلیز آگے سے آگے ریفر کرتے جانا اور اسے اسٹوڈنٹ کارڈ کاؤنٹر تک پہنچا دینا۔ ریفر کیوں کرنا ہے؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ جارج کی آواز اس نے بھی سنی۔ اسے ڈر لگ رہا ہے، لمبی ناک والے نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈر؟ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ سنجیدہ ہے، مکمل سنجیدہ۔ یا یونیورسٹی میں اعلان کروا دو کہ سب تھوڑی دیر کے لیے یونیورسٹی کو خالی کر دیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹ کارڈ بنوا سکے۔ تم سن رہے ہو جارج؟ جارج یقیناً سن رہا تھا کیونکہ اس کا بلند و بانگ کہکا امرہ نے سنا تھا۔ حد ہے، کوئی اسے سمجھ کیوں نہیں رہا؟ آخر اس طرف چلتی جائیں، اگلے آسمی کو اپروچ کریں۔ اس نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ وہ دائیں طرف چلی گئی اور ایک آسمی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا کہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھو، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا، یعنی وہ جارج نہیں تھا جسے اسے اپروچ کرنا تھا۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لیں، یہاں چلی جائیں۔ اس نے بھی نقشے پر سرخ دائرہ لگا کر اسے دیا۔ مجھے نقشہ نہیں چاہیے۔ تو انتظامیہ نے ابھی تک ایئر بس کا انتظام نہیں کیا یہاں؟ وہ تنزن ہنس بھی نہیں سکی۔ اوف، کتنی تیز زبانیں تھیں ان سب کی۔ مجھے وہاں تک چھوڑ آئیں۔ چھوڑ آؤں؟ میں؟ کیوں؟ آپ کو آسانی سے راستہ مل جائے گا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں، میں آسک می ہوں، ڈراپ یو نہیں۔ کیا اس خوبصورت انسان کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ایسے تنزن باتیں کرتے؟ وہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ نہیں مل رہا نا راستہ؟ اس نے اس آسمی کو دادا ہی سمجھ لیا تھا جو اس کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ سب اپنے اپنے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو بھی مل جائے گا۔ سب تیز ہیں، چلاک ہیں، مکار ہیں، میں نہیں ہوں، میں ڈرپوک ہوں۔ اس نے روانی سے اردو میں کہا اور خاموش ہو گئی، اور صرف کندھے اچکائے کہ بس نہیں مل رہا۔ سب ذہین ہیں، ذمہ دار ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور خاص طور پر اپنی مدد آپ کے قائل ہیں۔ جواب اردو میں آیا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس انگریز کو دیکھا جس کی گہری بھوری آنکھیں تھیں اور سفید سرخی مائل رنگت تھی اور بڑے بڑے کان تھے، کچھ زیادہ ہی بڑے کان تھے۔ اس کا واقی ٹاکی بولا، بلو شرٹ، وائٹ دوپٹہ، پاکستانی نظر آئے تو پلیز آگے ریفر کریں۔ میں تھک گئی ہوں چلتے چلتے، مجھے بھوک بھی لگی ہے، مجھے کتنا اور آگے ریفر کریں گے؟ یہ آپ کا پہلا دن ہے؟ جی۔ آپ پہلے ہی دن تھک چکی ہیں؟ آسک می کا بورڈ پکڑے یہاں کھڑے، یہ میرا تیسرا دن ہے، میں ابھی تک نہیں تھکا۔ آپ لڑکے ہیں، آپ جیسی لڑکیاں بھی نہیں تھکتی۔ اس نے دور کھڑی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو بورڈ لیے کھڑی تھی اور پھرتی سے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کر رکھی تھی۔ آپ ہم سے کچھ بھی پوچھ کر ہم پر احسان نہیں کر رہی، بلکہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ نہیں، ہم تھکے ہیں، ہمیں اس کام کے پیسے نہیں ملیں گے، ہم یہ بورڈ لے کر رضاکارانہ خدمات پیش کر رہے ہیں۔ آپ ایک باس کی طرح ہم پر حکم نہیں چلا سکتی۔ تھک گئی ہیں تو سینما جا کر بیٹھ کر ٹام اینڈ جیری دیکھیں، آپ کی تھکن اتر جائے گی۔ اگر یہ لیکچر تھا تو اسے ایسے پروفیسر کا ناک توڑ دینا چاہیے
امرہ نے اپنے ہاتھ کو گھونسا بنایا۔ آپ کو بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے۔ امرہ چلا پڑنا چاہتی تھی بس، اور ہاتھ کے بنے گھونسے کا استعمال بھی کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو تھکن اتارنے کی مشق کرنی چاہیے۔ وہ آواز و انداز سے ہی ناک توڑ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں بہت باہمت ہوں، اس نے جتا کر کہا۔ بیسٹ آف لک، اس نے کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا کہ اب جاؤ۔ وہ دوسری طرف جا کر ایک لڑکی سے پوچھنے لگی، اور آخر کار پوچھتے پاچھتے اسٹوڈنٹس کاؤنٹر تک آ گئی اور اپنے کاغذات دینے کے بعد تصویر کے لیے ڈیجیٹل کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا کچھ گم ہو گیا ہے؟ کاؤنٹر سر نے کاؤنٹر سے اپنا آدھا گنجا سر آگے کر کے مسکرا کر اسے پوچھا۔ نہیں، تم مسکرا بھائی، تم مانچسٹر میں ہو؟ مانچسٹر میں مسکرانا پڑتا ہے؟ اس نے یوں پوچھا کہ سب تو مجھے رلا رہے ہیں اور آپ کہاں کی مسکرانے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، کیونکہ مانچسٹر مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہاں اداسی کا کیا کام؟ یہ تو دنیا بھر کے سوانوں کی جگہ ہے۔ وہ مسکرا دی۔ بلیک سوان، اسے بڑبڑاہٹ سنائی دی اور اس کی تصویر کھینچتی گئی۔ یہ نہیں، ایک اور پلیز، اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کہا۔ ٹھیک ہے۔ اس بار وہ مسکرائی اور وائٹ سوان بن گئی، کیونکہ وہ دل سے مسکرائی، وہ مسکراہٹ جو اس نے یہاں آ کر سیکھی تھی۔ کیونکہ اسے رونے کی مشق تھی تو یہی اس کی پسندیدہ عادت بن گئی تھی، اور وہ دل چھوٹا کر کے بیٹھی تھی کیونکہ اسے دل بڑا کرنا سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ یہی اس کا ماحول تھا جو اسے ملا تھا، اسی ماحول کی وہ عادی تھی۔ اسے نہیں بتایا گیا تھا کہ جس زمین پر رینگا جاتا ہے اس پر شان سے چلا بھی جا سکتا ہے اور دوڑا بھی۔ وہ ایسی رینگتی روتی دھوتی زندگی گزارتی رہی تھی، کیونکہ اسے کبھی نہیں کہا گیا تھا یو آر اے برڈ مائی ڈیئر، فلائی جسٹ فلائی۔ اسے تو کہا گیا تھا کہ تو منحوس ہے، بدبخت ہے، کالی نظر اور کالی زبان والی ہے۔ لیکن اب مانچسٹر یونیورسٹی کے محراب سے اندر آتے ہی اسے کچھ اور سکھایا جا رہا تھا۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا۔ اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس ہی نہیں، اور ایسے کھل کر مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ تم سب کر سکتی ہو، تمہارے پاس سب ہے، تمہارے ہاتھ میں سب ہے۔ ناکامی اور مایوسی کی فضا میں ہمیشہ سانس بھرنا تم پر فرض نہیں۔ کارڈ لے کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے کاؤنٹر سر کا شکریہ ادا کیا۔ بس اتنی ہی سی تو بات تھی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس درسگاہ کو دنیا کی بڑی درسگاہوں میں کیوں شمار کیا جاتا ہے۔ اس درسگاہ نے اسے پہلے دن ہی رینگنے سے چلنا سکھا دیا تھا۔ ذمہ داری، خود اعتمادی، آگے بڑھ کر پا لینے کی صلاحیت عطا کر دی تھی۔ ہاتھ میں کارڈ لے کر وہ اپنی مسکارا پھیلی سیاہی سے اٹی آنکھوں کو دیکھنے لگی اور ہنس پڑی۔ وہ پرجوش تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ بدصورت لگ بھی رہی تھی تو بھی یہاں دماغ والوں کو سلوٹ کیا جاتا تھا، خوبصورت چہروں کو نہیں، اور دماغ کو کام پر لگانا کچھ ایسا مشکل بھی نہیں تھا۔ سب آسان تھا، سب کچھ بھی دور نہیں تھا، سب پاس تھا، دونوں ہاتھوں کی دونوں مٹھیوں میں تھا۔ ڈپارٹمنٹ سے نکل کر وہ باہر آ گئی۔ دن روشن تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس کے بال لہرانے لگے۔ اس نے اپنے بیگ کا سٹریپ لمبا کیا اور اسے دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح کراس کر کے پہن لیا اور اعتماد کے ساتھ چلنے لگی۔ امرہ واجد گولڈ میڈل لینے کے لیے دوڑ میں پوری جان سے شامل ہو چکی ہے۔ تماشائیوں کی خالی نشستوں پر اسے کسی صورت نہیں بیٹھنا۔ اس کے نام کی نشست اب وہاں کبھی نہیں ہوگی۔ مانچسٹر امرہ واجد کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آکسفورڈ روڈ پر وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی۔ صبح اس نے وہ منا سا ناشتہ کیا تھا اور اب اسے بھوک لگی تھی، لیکن وہ کھانا کھانے نہیں جا رہی تھی، نوکری کی تلاش کے لیے جا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے اندر کی طرح باہر بھی اسٹوڈنٹس کی بہت رونق لگی تھی۔ کچھ دور ذرا آگے سڑک کے اس پار اسے چرچ نظر آیا۔ اس کا دل چاہا کہ اندر جا کر دیکھے چرچ کو، پھر وہ اپنی ہی سائٹ پر چلتی رہی۔ اب 2 سال یہیں رہنا تھا تو وہ سب دیکھ لے گی۔
اگر نوکری کا انتظام نہ ہوا تو 1 ماہ بعد ہی واپس جانا پڑے گا۔ سڑک ختم ہو گئی لیکن اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں وہ نوکری کی بات کر سکتی۔ سڑک کے سامنے دوسری طرف اسے عبدالہادی حلال فوڈ کی دکان نظر آئی۔ سڑک پار کر کے وہ اس دکان میں آئی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پہلے سے کانپتی رہتی۔ اس نے اندر جا کر کاؤنٹر بوائے سے بات کی۔ اس نے سلیقے سے اسے بتایا کہ فی الحال وہاں اسے نوکری نہیں دی جا سکتی۔ کیا کچھ دن بعد دی جا سکتی ہے؟ 2 ہفتوں بعد؟ نہیں، شاید 1 سال بعد جب میں یہاں سے چھوڑ دوں گا۔ وہ اگلے اسٹور پک اینڈ کلک میں گئی۔ وہ کمپیوٹر اسٹور تھا اور وہ کمپیوٹر ریپیئرنگ کے بارے میں یقیناً نہیں جانتی تھی، اور ظاہر ہے اسے نوکری نہیں دی گئی، جبکہ اس اسٹور پر دوسری لڑکیاں کمپیوٹر ریپیئرنگ کا کام کر رہی تھیں۔ انہیں اسٹورز اور دکانوں کے عین سامنے سڑک پار کر کے مشہور برگر اور پیزا کے چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ کھلے تھے۔ وہ وہاں بھی گئی اور زیادہ خود اعتمادی سے گئی، اور اب اس کی صرف دل کی دھڑکن تیز تھی۔ لیکن شام تک نہ اس کے دل کی دھڑکن تیز رہی، نہ ٹانگوں میں کپکپاہٹ، صرف زبان میں تیزی رہی جو ہر ریسٹورنٹ، دکان، اسٹور میں جاتے ہی تیزی سے چلنے لگتی۔ وہ تھک گئی تھی لیکن رکی نہیں۔ اسے بھوک لگی تھی لیکن پیسے بچانے کے لیے اس نے باہر سے کچھ بھی لے کر نہیں کھایا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس نے یہ کام کیا کہ اس نے سائیکل چلانے والی ایک لڑکی سے لفٹ مانگی اور کاغذ پر لکھے ہوئے پتے کو لڑکی کے آگے کیا۔ میں تمہیں مین روڈ تک لے جا سکتی ہوں، آگے تم پیدل چلی جانا، اس نے کہا۔ اب سائیکل پر بیٹھتے اسے قطعاً ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے بل پڑ رہے تھے لیکن اسے رونا نہیں آ رہا تھا۔ وہ اداس یا غمزدہ بھی نہیں تھی، وہ خود کو بے چینی بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ صبح انہیں کھلی روشن قدیم عمارات سے گھری سڑکوں سے آتے ہوئے بھی وہ امراہ واجدی تھی، اور انہیں سڑکوں سے پھر سے گزرتے ہوئے بھی وہ امراہ واجدی رہی۔ تبدیلی ظاہر میں نہیں باطن میں آئی تھی، اور کافی سے زیادہ آ چکی تھی، کافی سے زیادہ آنے والی تھی۔ گھر آئی تو اس کا لنچ کاؤنٹر پر رکھا تھا اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، سب اپنے اپنے کام پر جا چکی تھی۔ اس نے لنچ کو رات کے کھانے کے طور پر کھا لیا اور منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو کر سو گئی۔ 2 گھنٹے بعد وہ اٹھی تو کتابیں پڑھنے لگی۔ رات کو وہ ایک ایک کر کے آتی گئیں اور سوتی گئیں، لیکن وہ جاگ کر پڑھتی رہی۔ اگلے دن صبح شرلی کے ساتھ اس نے جاب کی بات کی کہ اسے کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں۔ شرلی نے اسے 2-3 جگہوں کے نام بتائے اور پتے بھی سمجھا دیے۔ پہلے وہ یونیورسٹی تک آئی اپنی کلاسز کا معلوم کر سکے، اس لیے یونیورسٹی ایریا میں الگ سے بہت وسیع کیمپ لگایا گیا تھا جہاں ہر ڈپارٹمنٹ کا کاؤنٹر لگا تھا، اور سینئر اسٹوڈنٹس ان کاؤنٹر پر اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر انجام دے رہے تھے۔ اس ایریا میں بھی ایسا ہی رش تھا جیسے وہاں ایک مہذب اتوار بازار سجا ہو۔ آہستہ آہستہ لیکن جلدی جلدی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر شور بن گئی تھی۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنے مطلوبہ کاؤنٹر تک آئی اور بنیادی معلومات لینے لگی، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ جو لڑکی اسے سب سمجھا رہی تھی وہ فرینچ تھی، اور اس کی انگلش اچھی ہو کر بھی امراہ کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس نے لڑکی سے 1-2 بار کہا کہ برائے مہربانی پھر سے بتائیں اور آہستہ بتائیں، میں سمجھ نہیں پا رہی، اور لڑکی نے ایسا کیا بھی، لیکن امراہ پھر بھی کچھ خاص سمجھ نہ سکی۔ ڈیرک، سنو، تم ان کی مدد کرو، لڑکی نے خوش اخلاقی سے اسے اپنے ساتھی سے کہا جو ان دونوں کی طرف سے رخ موڑے کسی دوسرے کا مسئلہ حل کر رہا تھا۔ جی، ڈیرک نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ وہی آسمی کا بورڈ پکڑے والا لمبی ناک والا تھا۔ اس سے پہلے کہ امراہ کچھ بولتی اس نے اپنی ناک کو ایک ہاتھ سے چھپا لیا۔ امراہ کا دل چاہا واقعی اس کی ناک پر اپنے ہاتھ میں پکڑی موٹی فائل دے مارے۔ یہ انسان یقیناً اس کا کوئی مشہور زمانہ مذاق بنا دے گا جو ساری یونیورسٹی میں مشہور ہو جائے گا۔ فرمائیے، میں آپ کو کیسے ڈرا سکتا ہوں؟
معذرت چاہتا ہوں، آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ناک بدستور اس نے بائیں ہاتھ سے چھپا رکھی تھی۔ امرہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا جس پر اس کے مضمون لکھے تھے، اور اس نے پڑھ کر دوسرے کاغذ پر کم سے کم 15 منٹ لگا کر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا۔ کلاس کے اوقات کار، ٹیچرز کے نام، مزید مدد کے لیے اسی کے جماعت کے 2-3 ہم جماعتوں کے نام، ان کی رہائش کے پتے۔ پھر اس نے نقشہ نکالا اور اس پر سرخ دائرہ لگایا۔ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ دکھا لاؤ، اس نے فرینچ لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے اجنبی سے اسے، پھر ڈیڈی کو دیکھا اور امرہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پوچھ لیا، کیوں؟ یہ خود چلی جائے گی نا؟ نہیں، یہ خود نہیں جاتی، اسے ڈر لگتا ہے۔ امرہ نے ڈیڈی کے ہاتھ سے کاغذ جھپٹ لیا۔ ڈیڈی کے کہکے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ خدا تمہاری ناک اور لمبی کرے، آمین، امرہ نے بددعا دی۔ ایک لڑکی اس کے پاس سے گزری اور ایک دم سے رک گئی۔ کوئی مدد چاہیے؟ ساتھ ہی اس نے امرہ کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ لے لیا۔ یہاں جانا ہے نا؟ میں ابھی یہیں سے آ رہی ہوں، بلکہ پھر سے وہیں جا رہی ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ خواری سے بچ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ آئی۔ اس نے اپنی کلاسز دیکھ لی اور اوقات کار بھی۔ اپنی کلاسز دیکھ کر اسے خاص خوشی ہوئی۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یونیورسٹی سے نکل کر وہ پیدل ہی پھر سے نوکری کی تلاش میں لگ گئی، لیکن یہ کام تو مشکل ہی بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور وہ نوکری نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح اس کا بس کا کرایہ لگتا اور اس کی بچت مشکل سے ہی ہو پاتی۔ اس کی کلاسز شروع ہو گئی لیکن کام نہیں ملا۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ اگر وہ کام نہ ڈھونڈ سکی تو پھر سے دائم کا لیکچر سننا پڑے گا۔ گو کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن اپنی جگہ غلط وہ بھی نہیں تھی۔ وہ انت تک کوشش کر رہی تھی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آڈیو بکس ٹیکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔